بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے بھائیو، آپ لوگ غور کریں کہ ہم سب حالت نماز میں رب سے کیا مانگتے ہیں۔ ہم رب سے طلب کرتے ہیں الہی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایسی سیدھی راہ، ایسے لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہے۔ اب آپ لوگ غور کیجئے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی خود قرآن کریم میں اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں۔ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ جو فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے نمازی رب سے جو دوسری چیز مانگتا ہے وہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر تیرا غضب اور جو گمراہ ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جو کہ گمراہ ہیں اور جو مغضوب ہیں تیری بارگاہ میں۔ گمراہ کون ہے؟ نصرانی ہیں، اور مغضوب کون ہے؟ یہودی ہیں۔ یعنی نصرانی کیوں گمراہ ہوئے؟ انہوں نے عمل کیا بغیر علم کے، انہوں نے عمل کیا بغیر علم کے گمراہ ہوئے۔ اور یہود کیوں مغضوب ٹھہرے؟ انہوں نے علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کیا۔ تو ایسے لوگ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مغضوب ہیں جو علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتے، اور ایسے لوگ گمراہ ہیں جو عمل کرتے ہیں بغیر علم کے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ یاد رکھیں، کوئی شخص جب بھی کوئی عبادت کرے، عبادت کے لیے نیت کرے، تو سب سے پہلے اس کے سامنے یہ بات آیا ہونی چاہیے کہ جو میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، اس عبادت میں میرے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہے۔ اگر اس اخلاص ہے تو دوسری شرط کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہ عبادت پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، آپ کی اتباع میں ہے، آپ نے اس عبادت کی تعلیم دی ہے تو کیسے دی ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیسے یہ عمل کیا اور کس طرح کرنے کی امت کو تعلیم دی ہے، اور صحابہ نے اس عمل کو کیسے کیا، اس بات کو ضروری جاننا ہے۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے، لوگ جہالت کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نہ تو اپنی نیت کا محاسبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی اس عمل میں، اس عبادت میں نبی علیہ السلام کے اسوے کو سامنے رکھتے ہیں۔ حالانکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں ایک قاعدہ دے دیا ہے، ایک اصول دے دیا ہے، ایک ضابطہ دے دیا ہے کہ تم نے جب بھی کوئی عمل کرنا ہے، جب بھی کوئی عبادت بجا لانی ہے، چاہے وہ قولی عبادت ہو، چاہے وہ قلبی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، یعنی جتنی بھی امور عبادات تم نے بجا لانے ہیں، اور تم نے زندگی میں جتنے بھی امور اختیار کرنے ہیں، ان سب کے لیے تمہارے لیے میرے رسول کا اسوہ جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے میرے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ یا نبی علیہ السلام کا اسوہ فقط داڑھی رکھنے تک محدود نہ ہو، ٹخنا ننگا رکھنے تک محدود نہ ہو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، الٹے ہاتھ سے نہ کھانا، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، بیٹھ کر پانی پینا، 3 سانس میں پینا، بسم اللہ کہہ کر پینا، باتھ روم میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، غسل جنابت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے،
بس میرے استنجا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اسوہ رسول اللہ کو یہاں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنی زندگی کے جملہ امور میں نبی علیہ السلام کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیے۔ سب سے پہلے ہم نے عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس عقیدے پر ہیں، جس منہج پر ہیں، کیا اس عقیدے کی تعلیم اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ منہج ہمیں سکھلایا ہے جس منہج پر آج ہم ہیں؟ آپ لوگ غور کیجئے، اگر میرے بھائی میرے دوستو ہر مسلمان اپنا محاسبہ کرے، غور کرے، تأمل سے کام لے کہ میں جس عقیدے پر ہوں، جس منہج پر ہوں، کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس عقیدے کی، اس منہج کی ہمیں کوئی تعلیم دی ہے؟ مثلا ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک باندی کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس باندی سے دو سوال پوچھے۔ پہلا سوال کیا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اور بعض حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، آسمانوں کی طرف اشارہ کیا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی آسمانوں پر ہے، بلندیوں پر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اعتقا، اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ اب پیارے پیغمبر نے علیہ السلام نے اس بچی کے ایمان کی خود گواہی دی کہ یہ بچی مومنہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے یہ جواب دیا، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کے جواب کو سنا اور اس کے جواب کے متعلق کچھ نہ کہا مگر یہی کہا کہ یہ مومنہ ہے۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، اس نے کیا جواب دیا؟ اللہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے۔ آسمان کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اللہ آسمانوں پر ہے۔ پھر آپ نے اس سے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں، تو اس نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ حدیث ہمارے سامنے اللہ کے پیغمبر کا منہج، اللہ کے پیغمبر کا عقیدہ بیان کر رہی ہے کہ پیارے پیغمبر کا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی آسمانوں پر ہے، کیونکہ رب نے خود خبر دی ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب رب خود اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور اللہ جل وعلا اپنے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا، سچی بات کہنے والا ہے۔ تقدس و تعالی قرآن کریم کے اندر تمام آیات جو استواء علی العرش پر دلالت کرتی ہیں، ان میں یہی بیان آیا ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے جل وعلا۔ یہ آیات دلالت کرتی ہیں، اور پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآنی عقیدے کے مطابق، اپنے منہج کے مطابق اس کے ایمان کی، اس کے مومنہ ہونے کی گواہی دی، اور صحابی کو حکم دیا اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات کو امام ذہبی نے اپنی کتاب العلوم میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص اس بات پر انکار کرے کہ کسی سے یہ پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے، گویا اس نے پیارے پیغمبر پر انکار کیا۔ جو شخص اس بات پر انکار کرے کہ کسی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے اس سے یہ پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے، فرمایا کہ اس نے پیارے پیغمبر پر انکار کیا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے
اس بچی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ جل وعلا آسمانوں پر ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے اس کے ایمان کی گواہی دی اور خاموشی اختیار کی۔ تمام صحابہ نے جنہوں نے اس بات کو سنا، کسی نے اس بارے میں کوئی تعویل پیش نہیں کی، کوئی عقلی بات نہیں کہی۔ پیارے پیغمبر نے جو بیان کیا اس پر ایمان رکھا اور اسی طرح اس بات کو امت تک پہنچا دیا۔ لیکن آج کل ہم اپنا عقیدہ، اپنا منہج اس معاملے میں چیک کر لیجئے، لوگوں سے پوچھئے کہ اللہ کہاں ہے، لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ رب کہاں ہے، جس رب کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ رب ہے کہاں۔ ایک مرتبہ ہمارا درس تھا کسی مسجد میں، درس ختم ہونے پر ایک ساتھی میرے پاس تشریف لائے، کہنے لگے میری 50 سال تقریباً عمر ہو چکی ہے، آج مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ جل وعلا آسمانوں پر ہے، اپنی عرش پر مستوی ہے جل وعلا تقدس و تعالی۔ آج مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارا رب جل وعلا عرش پر ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ عقیدہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے اذہان میں پیوست ہو چکا ہے۔ لوگ یہی بد عقیدگی رکھتے ہیں کہ اللہ جل وعلا ہر جگہ موجود ہے، ہر شے میں اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل ایک اور مفکر اسلام شیخ الاسلام اٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے۔ اس نے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی ذات اقدس کی نفی کر ڈالی ہے کہ اللہ کہیں بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے جل وعلا کہ رب عرش پر مستوی ہے تقدس و تعالی۔ قولہ جل وعلا ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا جل وعلا۔ تمام امت سلف کا اس بات پر ایمان تھا، کسی سے بھی اس کے خلاف ثابت نہیں ہے۔ قرآن دلالت کرتا ہے، احادیث دلالت کرتی ہیں، اجماع سلف دلالت کرتا ہے، عقل اور فطرت دلالت کرتی ہے کہ اللہ جل وعلا اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے تقدس و تعالی۔ حدیث معراج میں غور کر لیجئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ جل وعلا نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ آپ علیہ السلام کو 50 نمازیں عطا کی گئی۔ آپ علیہ السلام جب 6 آسمان پر واپس آئے تو دوبارہ موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا ماذا امرت، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور میری امت کو 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیغمبر رب کے پاس واپس جائیے، فاسألہ التخفیف، اللہ سے تخفیف طلب کیجئے، اللہ جل وعلا سے تخفیف طلب کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے مشاورتاً جناب جبریل کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کی کہ بات صحیح ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، میں اس سے پہلے بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، امت نہیں استطاعت رکھے گی 50 نمازیں ادا کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام واپس جاتے ہیں، تخفیف ہوتی ہے، 40 ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ موسیٰ پھر کہتے جائیے اللہ سے تخفیف طلب کیجئے۔ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، باقی 5 رہ گئی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ جل وعلا آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے۔ ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، لیکن عرش پر
مستوی ہے معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، ایمان لانا واجب ہے، اس تعلق سے سوال کرنا یعنی کیف کے بارے میں یہ بدعت ہے۔ جیسے کہ امام دار الحجرہ مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ نے اس سائل کو کہا جس نے آپ سے پوچھا کہ رحمان کس طرح عرش پر مستوی ہے، امام مالک یہ بات سن کر اللہ جل وعلا کے بارے میں پسینے سے بھیگ گئے۔ یہ سلف کے دل میں اللہ جل وعلا کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جلالت اور اللہ جل وعلا کا مقام کہ انہوں نے جب ایسی بات رب ذوالجلال کے متعلق سنی جو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی شان شایان نہیں ہے اور دین کے اندر ایک نئی بات کوئی کہہ رہا ہے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ پسینے سے بھیگ گئے۔ اسی لیے میرے بھائیو اللہ جل وعلا نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہیں۔ دیکھیے امام مالک نے مجرد یہ بات سنی کہ اس نے کیف کے بارے میں سوال کیا، امام مالک نے اپنا سر جھکا لیا، پسینے سے بھیگ گئے اور سر اٹھایا اور اس سے کہا کہ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ ایسا سوال نہ اللہ کے رسول سے ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ علی نے کیا، نہ طلحہ نے کیا، نہ عبیدہ ابن جراح نے کیا، کسی نے یہ سوال تم سے پہلے نہیں کیا، نہ دیگر علماء تابعین میں سے کسی نے یہ سوال کیا، کسی نے یہ بات صحابہ سے نہیں پوچھی، تو نے یہ بات کہاں سے پوچھ لی؟ کہاں تیرے دماغ میں شیطان نے یہ گندی بات ڈال دی؟ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی بات کہی ہے جو تیری بات بدعت پر مبنی ہے، کیونکہ تجھ سے پہلے ایسا سوال کسی نے نہیں کیا۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو ہماری مجلس سے نکال دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی عظمت شان کبریائی جلالت کے لائق ہے، مگر افسوس در افسوس آج کل اہل اسلام کی ایک بڑی کثیر تعداد اس بدعقیدگی کا شکار ہے کہ اللہ جل وعلا ہر جگہ ہے، ہر شے میں ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا، اس بات کو کہاں سے اخذ کیا؟ کس نے یہ بات کہی کہ اللہ ہر شے میں ہے، ہر جگہ اللہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ میرے بھائیوں میرے دوستو، موجود ہونا اور بات ہے، ساتھ ہونا اور بات ہے۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، چاند ہمارے ساتھ ہے، حالانکہ چاند اوپر ہے، آپ نیچے چل رہے ہیں۔ آپ کسی سے کہتے ہیں تو چل میں تیرے ساتھ ہوں، یعنی آپ کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہے۔ برادران اسلام، میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں، آپ بطور ایک دائی کے کسی غیر مسلم کو، ہندو کو، برہمن کو، سکھ کو، نصرانی کو، عیسائی کو، کسی غیر مسلم کو اسلام لانے کی دعوت دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے اسلام لے آ، کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، اسلام میں داخل ہو کر ایک اللہ کی خالص عبادت کر، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا۔ جب وہ آپ کی دعوت سنتا ہے، سننے کے بعد آپ سے کوسچن کر لیتا ہے، سوال پوچھ لیتا ہے، اور اسے حق ہے پوچھنے کا۔ اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت جو ہے وہ دے رہے ہیں، اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو کیا فرمایا کہ تو ایسی قوم کی طرف جا رہا ہے جو کہ اہل کتاب ہیں، مکے کے مشرکوں کی طرح وہ جاہل نہیں ہے، ان کے پاس تورات اور انجیل نازل ہو چکی ہے، وہ آسمانی کتابوں سے واقف ہیں۔ معاذ محتاط رہنا، تو نے سب سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے، سب سے پہلے ان پر اس بات پر متفق ہونا ہے، اتفاق کرنا ہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی
توحید پر جب وہ تجھ سے اس منہج پر، اس عقیدے پر، رب کی توحید پر متفق ہو جائیں، میری رسالت کا اقرار و اعتراف کر لے، پھر انہیں بتلانا ہے کہ اللہ جل وعلا نے تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ غیر مسلم کسی داعی مسلمان سے سوال کر بیٹھتا ہے، بھائی جس رب کے بارے میں تو مجھے دعوت دے رہا ہے، اس رب کا تعارف تو کروا، وہ رب ہے کون اور کہاں ہے؟ جیسا کہ مشرکین قریش نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جس رب کی بابت ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس کا نسب بیان کیجئے، چنانچہ اللہ جل وعلا نے خود اپنا تعارف اتار دیا، جواب دے دیا۔ کیسے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جواب اترایا۔ تو آپ سے وہ غیر مسلم پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، اے مسلمان، اے دائی، تو مجھے دعوت دے رہا ہے اسلام لانے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ کی خالص عبادت کی طرف تو مجھے بلا رہا ہے، شرک اور کفر کو چھوڑنے کا مجھے حکم دے رہا ہے، جنت کی بشارت دے رہا ہے، جہنم کی آگ سے نجات کی خوشخبری دے رہا ہے، مگر میرا سوال تجھ سے یہ ہے کہ جس رب کے بارے میں تو مجھے دعوت دے رہا ہے، جس رب کی عبادت کی طرف تو مجھے بلا رہا ہے، وہ رب ہے کہاں؟ وہ رب ہے کہاں؟ اب آپ مجھے بتلائیں ایمانداری سے کہ آپ اس غیر مسلم کو کیا کہیں گے؟ اس سے یہ کہیں گے کہ اللہ معاذ اللہ ہر جگہ ہے، ہر شے میں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کیا آپ اس سے یہ بات کہیں گے؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر وہ غیر مسلم اسلامی تعلیمات سے تھوڑا سا بھی واقف ہوا، وہ بات سن کر ایسے دائی کے منہ پر مارے گا، اے دائی تو مجھے دعوت دے رہا ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عبادت کی طرف، حالانکہ تجھے خود ہی معلوم نہیں ہے کہ رب کہاں ہے، تجھے تو خود ہی اس چیز کا پتہ نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے اللہ ہر جگہ ہے، ہر شے میں ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تم اپنے پیغمبر کے بارے میں معراج کا قصہ بیان کرتے ہو، قرآن اس چیز پر گواہ ہے، تمہارے پیغمبر کی احادیث اس چیز پر گواہ ہیں کہ اللہ جل وعلا آسمانوں پر ہے، اللہ کے رسول نے آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات کی، 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پر آئے، موسیٰ سے ملے، انہوں نے مشورہ دیا واپس جائیے، رب سے نماز میں تخفیف طلب کیجئے۔ یہ نصوص کس چیز پر دلالت کر رہے ہیں؟ یہ نصوص دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ جل وعلا آسمانوں پر ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو اللہ ہر جگہ ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ اس سے کیا کہیں گے؟ کس کے سامنے تعویلیں پیش کریں گے؟ کس طرح تحریف کریں گے؟ بتلائیں ذرا۔ اور یاد رکھیں، وہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اے بندہ مسلمان، اے مجھے دعوت دینے والے، تو مجھے رب ذوالجلال کی طرف دعوت دے رہا ہے، حالانکہ تیرا خود کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر شے میں اللہ ہے، اس کائنات میں کوئی شے بھی اللہ کے وجود سے خالی نہیں، جیسا کہ گمراہ مبلغ دین آج کل لوگوں میں معروف اور مشہور ہے، جس نے یہ کہا کہ اس کائنات میں کوئی ذرہ بھی اللہ کے وجود سے خالی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہندو، وہ برہمن یہ تم سے کہہ سکتا ہے کہ تم بھی ہر جگہ اللہ کو مانتے ہو، ہر شے میں اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی تو ہر جگہ، ہر شے، ہر حجر شجر میں ایشور کو مانتے ہیں، ہمارے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں کیا فرق رہا؟ بتلائیے میرے بھائیو، آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے بندو، اپنے عقیدے کو، منہج کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بنائیے، بات سمجھیے۔ اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کل جو لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر وہ سب کچھ کرتے ہیں
جو کچھ اللہ جل وعلا نے بطور عبادت کے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، سکھایا ہے کہ بندے یہ سارے امور عبادت اللہ جل وعلا ہی کے لیے خاص اور مختص کریں۔ وہ سارے امور جو لوگ جا کر درگاہوں پر مزاروں پر کرتے ہیں، مثلا چادر چڑھانا، وہاں جا کر طواف کرنا، قبر کو چومنا، وہاں سے مٹی لا کر کھانا، قبر کے اوپر جو ہے دیا جلانا، قبر والے کے سامنے سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کر حالت قیام میں باادب کھڑے ہونا، وہ سارے امور جو امور عبادت ہے لوگ وہاں جا کر انجام دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا انہوں نے یہ منہج، یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ پیارے پیغمبر نے ان چیزوں کی کسی کو تعلیم دی ہے؟ بتلایا ہے، حکم دیا ہے کہ قبر پر چادر چڑھاؤ، نظر چڑھاؤ، وہاں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے صدقے، اس کے طفیل اللہ سے مانگو یا اللہ کو پکارو یا ان سے براہ راست دعا کرو؟ کسی کو یہ تعلیم اللہ کے پیغمبر نے دی ہے؟ کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ آپ لوگ کل، تیجا، 10واں، 40واں، 11ویں اسی طرح سبیلے لگاتے ہیں، ان امور کی آپ کو کس نے تعلیم دی ہے؟ کس نے حکم دیا ہے؟ کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اسوے سے یہ چیزیں ثابت ہیں؟ کوئی بتلا سکتا ہے؟ کوئی ہمیں دکھلا سکتا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کوئی ایسی چیز ایجاد کرے، ایسی عبادت نکالے جو ہماری تعلیمات میں سے نہیں ہے، اس کی وہ عبادت، اس کا وہ عقیدہ، اس کا وہ منہج، اس کا قول فعل مردود ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ کبھی شرف قبولیت پا ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے عقیدے کو، منہج کو منہج نبوت کے مطابق رکھیے۔ ذکر کرنا ہے کس طرح کرنا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں ذکر کے لیے محفلیں قائم ہوتی ہیں، حلقہ ذکر قائم ہوتے ہیں، لوگوں کی خواتین کو گھروں میں جمع کر کے لوگ نعت خوانی کرتے ہیں، لوگ آیت کریمہ پڑھاتے ہیں پتھروں پر، کنکروں پر۔ میں پوچھنا چاہوں گا ان چیزوں کا آپ کو کس نے حکم دیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کچھ چیز ثابت ہے؟ آج کل جو لوگ ایک جگہ جمع ہو کر لائٹ بند کر کے حق ہو کا رٹا لگاتے ہیں، ان سے پوچھئے اللہ کے رسول کا یہ اسوہ ہے؟ یہ درود تاج، تنجینہ، لکھی ماہی کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صلاۃ غوثیہ کہاں سے آئی ہے؟ پوچھئے ان سے، سوال کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے یہ چیز ثابت ہے؟ کوئی نہیں آپ کو دلیل دے پائے گا۔ آپ سے جھگڑیں گے، گالیاں دیں گے، نفرت کریں گے، آپ کو گھر سے نکال دیں گے، محلے سے نکال دیں گے، گاؤں سے نکال دیں گے، لیکن دلیل نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں۔ دلیل ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، بدعات، خرافات، شرکیات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر کے اسوے کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ معاملہ عقیدے کا ہو، معاملہ استنجا کرنے کا ہو، نکاح کا ہو، ولیمے کا ہو، معاملہ تجارت کا ہو، اخلاق کا ہو، عبادات کا ہو، ذکر کا ہو، استغفار کا ہو، درود کا ہو، ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر چل کر عبادت کرو گے، ذکر کرو گے، استغفار کرو گے، عقیدہ بناؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی پاؤ گے، ورنہ ہر شے سے محروم ہو جاؤ گے۔ ورنہ وہ حدیث پڑھ لیجئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوں گا، میری امت کے لوگ آئیں گے، میں ان کو پانی پلاؤں گا، اچانک ایک گروہ آئے گا، ان کے وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے، مگر انہیں روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا نہیں، آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا ایجادات کر ڈالی،
کن کن بدعات خرافات شرکیات پر یہ لوگ چلے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت فرماؤں گا ان کو مجھ سے دور کرو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا، دین میں بدعات خرافات ایجاد کر ڈالی۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو دین حنیف کا فہم عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔